کہ امامت ان کے ہاں من جانب اللہ منصب ہے جو نبوت سے بھی اوپر ہے. ہمارے ہاں ایسی امامت کا کوئی تصور نہیں، بلکہ کسی کے متعلق ایسا عقیدہ رکھنا ہمارے ہاں اسلام سے خروج ہے، اور نبیوں سے کوئی بھی اوپر نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں نبوت سے بالا تر کوئی درجہ نہیں ہے، اور رسول جو ہیں وہ خود نبی ہوتے ہیں. تو ان کے ہاں امام وہ ہوتا ہے جس کا درجہ نبی سے بھی اوپر ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو حوالہ بتلایا کہ ان لائمتنا مقام معنویا لا یبلغہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ ان کے ہاں امام معصوم بھی ہوتا ہے، اور پیدا بھی اللہ کے نور سے ہوتا ہے، اور اس کی پیدائش سے پہلے فرشتہ ایک جنت سے شربت لاتا ہے جو اس کے باپ کو پلاتا ہے، اور اس سے اس کے لیے مادہ منویہ بنتا ہے جس سے امام کی تخلیق ہونی ہوتی ہے، اور امام ماں کے پیٹ میں ہی باہر والوں کی آواز سنتا سمجھتا ہے. پیدا ہوتا ہے تو ناف بریدہ پیدا ہوتا ہے، ختنہ اس کا پہلے ہی پیدائشی ہوا ہوتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں ہی 40 دن کا ہو کر ساری باہر کی باتیں سنتا اور سمجھتا ہے. ماں کے رحم سے نہیں نکلتا بلکہ ران سے نکلتا ہے. پیدا ہوتے ہی اس کے سارے دانت موجود ہوتے ہیں. پیدا ہوتے ہی اوندا منہ زمین پر آ کر انگلی اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھتا ہے. اس کی ماں کو نفاس کا خون نہیں آتا، امام کو کبھی احترام نہیں ہوتا، اس کو آنکھوں میں نیند آتی ہے، دل پہ نیند نہیں آتی، جمائی اور انگڑائی نہیں لیتا، اور جیسے آگے سے دیکھتا ہے ویسے پیچھے سے بھی دیکھتا ہے. حضور علیہ السلام کی ذرا اس کو پوری آتی ہے، اور اس کے پیشاب اور پاخانے میں مشک جیسی خوشبو ہوتی ہے، اور اس کے بول براز کو پیشاب پاخانے کو زمین نگل جاتی ہے. فرشتہ ساری عمر اس سے کلام کرتا رہتا ہے، امام کا سایہ نہیں ہوتا، ساری دنیا کی زبانیں جانتا ہے، اور ہر شخص کو اس کی زبان میں جواب دیتا ہے. ہر پرند چرند کی، درندوں کی، حیوانوں کی زبانیں سمجھتا ہے. اس کے پاس آسمانی کتابیں موجود ہوتی ہیں، وہ اللہ کے نور سے پیدا ہوتا ہے. ہر جمعرات امام کی روح جو ہے وہ معراج پر جاتی ہے، اور امام کے پاس تمام انبیاء اور ملائکہ اور رسولوں کا علم ہوتا ہے. جتنا سب کو علم دیا گیا وہ اکٹھا کر کے سب کا اس کو دیا جاتا ہے. امام کے پاس ما کان و ما یکون کا علم ہوتا ہے. سارے انبیاء اور رسولوں سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. سارے انبیاء کے معجزات اکٹھے کر کے امام کو دیے جاتے ہیں. امام مفترض الطاعت ہے، اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے. ہر دن ہر رات امام کے پاس لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ساری کائنات میں امام سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی. کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے حکم کا فرما بردار ہوتا ہے، یعنی وہ مختار کل ہوتا ہے. اسے اپنی موت کا وقت معلوم ہوتا ہے اور اپنے اختیار سے مرتا ہے. اور یحلون ما شاء و یحرمون ما شاء، امام جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں، جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں، اور ان سے کوئی بھول چوک جو ہے وہ قطعاً ممکن نہیں، نہ بیداری کی حالت میں نہ حالت خواب میں. اور امام ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں، اور قضاء و قدر پہ ہر طرح مختار ہوتے ہیں. ہر امام ذات محمد ہے، ان کا درجہ محمد الرسول اللہ کے برابر ہوتا ہے. یہ ان کے عقائد ہیں جن کے لیے آپ اصول کافی کی پہلی جلد اور حق الیقین صفحہ 42-40 سے آگے پیچھے یہ مطالعہ کریں گے تو یہ ساری باتیں آپ کو وہاں ملیں گی. خصوصاً جو امام ان کے عقیدے کے مطابق 12واں ہے، تو کیونکہ درجے میں تو سب برابر ہیں، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، سب ذات محمد ہیں. یہ کتاب ہے ان کے البرہان صفحہ 25 جلد 1 ہاشم بن سلیمان بن اسماعیل کی. یہ سن 1107 میں مرا ہے. تو خصوصاً جو
12واں کہتے ہیں جس کا نام ہے میم ہے میم دال. محمد نہیں لکھتے, الگ الگ لکھتے ہیں میم ہے میم دال. اور 256 میں اس کی ولادت بتلاتے ہیں, 256 ہجری. کہتے ہیں کہ بدن برہنہ در پیش قرص آفتاب ظاہر خار شد. حق الیقین 347 پر ہے کہ وہ آئے گا تو ننگا آئے گا. اول کسے کے باؤ بیعت کنت محمد باشد وباد علی. سب سے پہلے حضور علیہ السلام اس کے ہاتھ سے بیعت کریں گے. اصلی قرآن پاک بھی وہ لائے گا. فصل خطاب کرمانی صفحہ 18, اصول کافی 633, ترجمہ مقبول صفحہ 1070. اور یہ حکم بحکم آل داؤد, داؤدی شریعت کے مطابق فیصلے کرے گا. اصول کافی صفحہ 397 جلد 1. اس کے زمانے میں رجعت ہوگی. رجعت ان کے عقیدے میں ایک چھوٹی قیامت ہے. حق الیقین کے صفحہ 335 پہ ہے کہ اس کے زمانے میں رجعت ہوگی. رجعت ان کے عقیدے میں ایک چھوٹی قیامت ہے. قیامت سے پہلے بڑے بڑے کافر اور ان کے عقیدے میں خلفائے راشدین اور بڑے بڑے جو ہے ان کے تابع دار یہ اٹھائے جائیں گے اور امام بیٹھ کر ان کے فیصلے کریں گے. امام مہدی ان کو سزا دے گا, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ابو بکر عمر کو زندہ کر کے حضور کے روزے سے نکال کے اور ہزاروں بار روزانہ انہیں پھانسی دی جائے گی اور ان کے جسموں کو پھر آگ لگا کر جلا کر اور جناب وہ دریاؤں میں پھینکا جائے گا. دنیا میں جتنے مظالم ہوئے ہیں سب کا بدلہ ان سے لیا جائے گا. جو ناحق قتل ہوئے, جو زنا ہوا, جو سود خوری, جو حرام خوری, جو گناہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آخری انسان تک ہوئے ہوں گے, سب کا بدلہ انہیں سے لیا جائے گا. یہ حق الیقین صفحہ 362 پر ہے. اور وہ سب سنیوں سب کافروں سے پہلے سنیوں کو قتل کرے گا. حق الیقین صفحہ 527 پر ہے کہ پیش از جمی کفار ابتدا و سنیا خواہد کر ایشاں و علماء اشارہ خواہد کشت. یہ کہتے ہیں ہمارے دوست ہیں. وہ کعبۃ اللہ کو شہید کرے گا اور بنا ابراہیمی پر بنائے گا. انوار نعمانیہ صفحہ 84 جلد 2. مسجد نبوی کو بھی گرا دے گا اور اس کو عہد نبوی کے مطابق بنائے گا. انوار نعمانیہ صفحہ 95 جلد 2. آتے ہی یہ آیت پڑھے گا ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکمن. یہاں وہ علمن بھی ہے, اپنی طرف سے لگایا ہوا ہے. فجعلنی من المرسلین. یہ بہار الانوار صفحہ 550 جلد 13. یہ بہار الانوار باقر مجلسی کی کتاب ہے, 111 جلدوں میں.